नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी इज्जत का खून। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उलटफेर की अजीबोगरीब दास्तानें पढ़ी हैं। शाह को भिकमंगा और भिकमंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गलियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर जा बैठी और वह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाती थी, आन की शान में चील कौवों का शिकार बन गए। पर मेरे सर पर जो कुछ बीती उसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। आह, उन घटनाओं को आज याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों कर जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है मेरे दिल में, क्या लालसाएं न थी। पर आह, निष्ठुर भाग्य के हाथों मैं मिट गई। मैं क्या जानती थी कि वो आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त ये एक हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी, हवा में उड़ती थी, डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था, मैं सईद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उनसे कहती थी। तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी। जमाने की कोई फिक्र, जिंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए जिंदगी सशरीर आनंद, एक अनंत चाह और बहार का तिलिस्म थी, जिसमें मुरादें खिलती हैं और खुशियां हंसती थी। जमाना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था। आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी थी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। देखना, इन मुस्कुराते हुए होंठों पर इनकार का हर्फ ना आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूं। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे का फकीर बन जाऊं। तुम मेरी नूरजहां बन जाओ। मैं तुम्हारा सलीम बनूंगा और तुम्हारे मूंगे जैसी हथेली के प्यालों पर उम्र बसर करूंगा। मेरी आंखें भर आई। खुशियां चोटी पर पहुंचकर आंसू की बूंद बन गई। पर अभी पूरा साल भी न गुजरा था कि मुझे सईद के मिजाज में कुछ तब्दीली नजर आने लगी। हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या बदमजगी न हुई थी, मगर अब वह सईद न था जिससे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई दूभर थी। वह अब रात की रात गायब रहता। उसकी आंखों में प्रेम की वो उमंग न थी, न अंदाजों में वो प्यास, न मिजाज में वो गर्मी। कुछ दिनों तक इस रूखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहब्बत के मजे याद आकर तड़पा देते थे। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। क्या वो स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? आह, नहीं, वो अब किसी दूसरे चमन को आबाद करता था। आखिर मैं भी सईद से आंखें चुराने लगी। बेदिली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अब मुझे उससे आंखें मिलाने की ताव न थी। उसे देखते ही मोहब्बत के हजारों करिश्मे नजरों के सामने आ जाते और आंखें भर आती। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खिंचता था। कभी कभी बेइख्तियार जी चाहता था कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, ये बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुंह फेर लिया है? मुझसे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो गया। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली। निराशा के धैर्य ने दिल को तस्कीन दी। मेरे लिए सईद अब बीते हुए बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई, प्रेम का दीपक बुझ गया। यही नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल से रुखसत हो गई। जिस आदमी ने प्रेम के मंदिर को मैल से भर दिया, वो हरगिज इस योग्य नहीं कि मैं उसके लिए घुलूं और मरूं। एक रोज शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी एक किस्सा पढ़ रही थी। तभी अचानक एक सुंदर स्त्री मेरे कमरे में आई। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कमरा जगमगा उठा। रूप की ज्योति ने दरो दीवार को रोशन कर दिया। गोया अभी सफेदी हुई है। उसकी अलंकृत शोभा, उसका खिला हुआ फूल जैसा लुभावना चेहरा,
اس کی نشیلی مٹھاس، کس کی تعریف کروں؟ مجھ پر ایک رعب سا چھا گیا۔ میرا روپ کا گھمنڈ دھول میں مل گیا۔ میں آشچर्य میں تھی کہ یہ کون رمڑی ہے اور یہاں کیوں کر آئی ہے۔ بے اختیار اٹھی کہ اس سے ملوں اور پوچھوں کہ سعید بھی مسکراتا ہوا کمرے میں آیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ رمڑی اس کی پریمکا ہے۔ میرا گرو جاگ اٹھا۔ میں اٹھی ضرور، پر شان سے گردن اٹھائے ہوئے۔ آنکھوں میں حسن کے رعب کی جگہ گھرنا کا بھاؤ آ بیٹھا۔ میری آنکھوں میں اب وہ رمنی روپ کی دیوی نہیں، ڈسنے والی ناگن تھی۔ میں پھر چارپائی پر بیٹھ گئی اور کتاب کھول کر سامنے رکھ لی۔ وہ رمنی ایک شن تک کھڑی میری تصویروں کو دیکھتی رہی، تب کمرے سے نکلی۔ چلتے وقت اس نے ایک بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے، جن کی کرنوں میں ہنس پرتیشودھ کی لالی جھلک رہی تھی۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا، سعید اسے یہاں کیوں لے کر آیا؟ کیا میرا گھمنڈ توڑنے کے لیے؟ جائیداد پر میرا نام تھا، پر وہ کیول ایک بھرم تھا۔ اس پر ادھیکار پوری طرح سے سعید کا تھا۔ نوکر بھی اسی کو اپنا مالک سمجھتے تھے اور اکثر میرے ساتھ ڈھٹائی سے پیش آتے۔ میں صبر کے ساتھ زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ جب دل میں امنگیں نہ رہی تو پیڑا کیوں ہوتی؟ ساون کا مہینہ تھا، کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی اور رمجھم بوندیں پڑ رہی تھی۔ باغیچے پر حسد کا اندھیرا اور سیاہ درختوں پر جگنوں کی چمک ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کہ ان کے منہ سے چنگاریاں جیسی آہیں نکل رہی ہیں۔ میں دیر تک حسد کا یہ تماشا دیکھتی رہی۔ کیڑے ایک ساتھ چمکتے تھے اور ایک ساتھ بجھ جاتے تھے، گویا روشنی کی باڑیں چھوٹ رہی ہیں۔ مجھے بھی جھولا جھولنے اور گانے کا شوق ہوا۔ موسم کی حالتیں حسد کے مارے ہوئے دلوں پر بھی اپنا جادو کر جاتی ہے۔ باغیچے میں ایک گول بنگلہ تھا۔ میں اس کے پاس آئی اور برگد کی ایک کڑی میں جھولا ڈال کر جھولنے لگی۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ نراشا میں بھی ایک آتمک آنند ہوتا ہے، جس کا حال اس کو نہیں معلوم جس کی اچھا پورن ہے۔ میں چاؤ سے ملہار گانے لگی۔ ساون ورا اور شوک کا مہینہ ہے۔ گیت میں ایک ویوگی ہردے کی گاتھا کی کتھا ایسے درد بھرے شبدوں میں بیان کی گئی تھی کہ بربس آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اتنے میں باہر سے ایک لالٹین کی روشنی نظر آئی۔ سعید اور حسینہ دونوں چلے آ رہے تھے۔ حسینہ نے میرے پاس آ کر کہا، آج یہاں ناچ گانے کی محفل سجے گی اور شراب کے دور چلیں گے۔ میں نے گھرنا سے کہا، مبارک ہو۔ حسینہ، 12 ماسے اور ملہار کی تانیں اڑیں گی، ساجندے آ رہے ہیں۔ میں شوق سے، حسینہ، تمہارا سینہ حسد سے چاک ہو جائے گا۔ سعید نے مجھ سے کہا، زبیدہ، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، یہ اس وقت آپے میں نہیں ہے۔ حسینہ نے میری طرف لال لال آنکھیں نکال کر کہا، میں تمہیں اپنے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتی۔ مجھے پھر ضبط نہ رہا، اکڑ کر بولی، اور میں کیا سمجھتی ہوں؟ ایک کتیا دوسروں کی اگلی ہوئی ہڈیاں چچوڑتی پھرتی ہے۔ اب سعید کے بھی تیور بدلے، میری طرف بھیانک آنکھوں سے دیکھ کر بولا، زبیدہ، تمہارے سر پر شیطان تو نہیں سوار ہے؟ سعید کا یہ جملہ میرے جگر میں چپ گیا۔ میں تڑپ اٹھی۔ جن ہونٹوں سے ہمیشہ محبت اور پیار کی باتیں سنی ہو، انہی سے یہ زہر نکلے، اور بالکل بے قصور۔ کیا میں ایسی ناچیز اور حقیر ہو گئی ہوں کہ ایک بازارو عورت بھی مجھے چھیڑ کر گالیاں دے سکتی ہے اور میرا زبان کھولنا منع؟ میرے دل میں سال بھر سے جو بخار ہو رہا تھا وہ اچھل پڑا۔ میں جھولے سے اتر پڑی اور سعید کی طرف شکایت بھری نگاہوں سے دیکھ کر بولی، شیطان میرے سر پر سوار ہو یا تمہارے سر پر، اس کا فیصلہ تم خود کر سکتے ہو۔ سعید، میں تم کو اب تک شریف اور غیرت والا سمجھتی تھی، تم خود کو دیکھ لو۔ بے وفائی کی اس کا ملال مجھے ضرور تھا، مگر میں نے سپنوں میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تم غیرت سے اتنے خالی ہو کہ حیا فروش عورت کے پیچھے مجھے اس طرح سے جلیل کرو گی۔ اس کا بدلہ تمہیں خدا سے ملے گا۔ حسینہ نے تیز ہو کر کہا، تو مجھے حیا فروش کہتی ہے؟ میں بے شک کہتی ہوں۔ سعید، اور میں بے غیرت ہوں؟
میں بے شک بے غیرت ہی نہیں، شہدے باز، مکار، پاپی، سب کچھ۔ یہ الفاظ بہت گھنونے ہیں لیکن میرے غصے کے اظہار کے لیے کافی نہیں۔ میں یہ باتیں کہہ رہی تھی کہ یکایک سعید کے لمبے تگڑے ہٹے کٹے نوکر نے میری دونوں باہیں پکڑ لی اور پلک مارتے بھر میں حسینہ نے جھولے کے رسیاں کاٹ کر مجھے برآمدے کے ایک لوہے کے کھمبے سے باندھ دیا۔ اس وقت میرے دل میں کیا خیال آ رہے تھے یہ یاد نہیں، پر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ تینوں انسان نہیں، یمدوت ہیں۔ غصے کی جگہ دل میں ڈر سما گیا تھا۔ اس وقت اگر کوئی روبی طاقت میرے بندھنوں کو کاٹ دیتی، میرے ہاتھوں میں آبدار خنجر دے دیتی، تو بھی میں زمین پر بیٹھ کر اپنی ذلت اور بے کسی پر آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتی۔ مجھے خیال آتا تھا کہ شاید خدا کی طرف سے مجھ پر قہر نازل ہوا ہے، شاید میری بے نمازی اور بے دینی کی یہ سزا مل رہی ہے۔ میں اپنی پچھلی زندگی پر نگاہ ڈال رہی تھی کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہو جس کی یہ سزا ہے۔ مجھے اس حالات میں چھوڑ کر تینوں صورتیں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سمجھا میری سزا ختم ہوئی، لیکن کیا یہ سب مجھے یوں ہی باندھے رکھیں گے؟ لونڈیاں مجھے اس حالت میں دیکھ لے تو کیا کہیں؟ نہیں، اب میں اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ رسیاں کیوں کر کھولوں، مگر افسوس مجھے نہ معلوم تھا ابھی تک جو میری درگتی ہوئی ہے وہ آنے والی بے رحمیوں کا صرف بیانہ ہے۔ میں اب تک نہ جانتی تھی کہ وہ چھوٹا آدمی اتنا بے رحم، اتنا قاتل ہے۔ میں اپنے دل سے بحث کر رہی تھی، میری اتنی ذلت ہوئی، مگر میں حسینہ کی ان دل جلانے والی باتوں کا جواب نہ دیتی تو کیا یہ نوبت نہ آتی؟ آتی، اور ضرور آتی۔ وہ کالی ناگن مجھے ڈسنے کے ارادے سے ہی آئی تھی، اس لیے اس نے ایسے دل دکھانے والے لہجے میں بات شروع کی تھی۔ میں غصے میں آ کر اس کی لان تان کروں اور اسے مجھے جلیل کرنے کا بہانہ مل جائے۔ پانی زور سے برسنے لگا، بوچھاروں سے میرا سارا شریر تر ہو گیا۔ سامنے گہرا اندھیرا تھا۔ میں کان لگائے سن رہی تھی کہ اندر کیا مسکوٹ ہو رہی ہے، مگر میغ کی سنسناہٹ کے کارن آوازیں صاف نہ سنائی دیتی تھی۔ اتنے میں لالٹین پھر سے برآمدے میں آئی اور تینوں ڈراؤنی صورتیں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب کی اس خون پری کے ہاتھوں میں ایک پتلی سی کمچی تھی۔ اس کے تیور دیکھ کر میرا خون سرد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خون پینے والی وحشت، ایک قاتل پاگل پن دکھائی دے رہا تھا۔ میری طرف شرافت بھری نظروں سے دیکھ کر بولی، بیگم صاحبہ، میں تمہاری بد زبانیوں کا ایسا سبق دینا چاہتی ہوں جو تمہیں ساری عمر یاد رہے، اور میرے گرو نے بتلایا ہے کہ کمچی سے زیادہ دیر تک ٹھہرنے والا اور کوئی سبق نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے میری پیٹھ پر ایک کمچی زور سے ماری۔ میں تلملا گئی۔ معلوم ہوا کہ کسی نے پیٹھ پر آگ رکھ دی ہو۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ ماں باپ نے کبھی پھول کی چھڑی سے بھی نہ مارا۔ زور سے چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ سوابھیمان، لجا سب لپت ہو گئی۔ کمچی کی ڈراؤنی اور روشن اصلیت کے سامنے اور بھاونائیں غائب ہو گئی۔ ان ہندو دیویوں کے دل شاید لوہے کے ہوتے ہوں گے جو اپنی آن پر آگ میں کود پڑتی تھی۔ میرے دل پر تو اس سمے قہر ڈھا رہا تھا۔ اس مصیبت سے کیوں کر چھٹکارا ہو۔ سعید تصویر کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ میں اس کی طرف فریاد کی آنکھوں سے دیکھ کر بڑی ونتی کے سور میں بولی، سعید، خدا کے لیے مجھے اس ظالم سے بچاؤ، میں تمہارے پیروں پڑتی ہوں، تم مجھے زہر دے دو، خنجر سے میری گردن کاٹ لو، لیکن یہ مصیبت سہنے کی مجھ میں تاب نہیں۔ ان دل جوئیوں کو یاد کرو سعید، میری محبت کو یاد کرو، اسی کے صدقے اس وقت مجھے عذاب سے بچاؤ، خدا تمہیں اس کا انعام دے گا۔ سعید ان باتوں سے کچھ پگھلا، حسینہ کی طرف ڈری ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر بولا، زرینہ، میری کہنے سے اب جانے دو، میری خاطر اس پر رحم کرو۔ زرینہ نے تیور بدل کر کہا، تمہاری خاطر میں سب کچھ کر سکتی ہوں، گالیاں نہیں برداشت کر سکتی۔ سعید، کیا ابھی تمہارے خیال میں گالیوں کی کافی سزا نہیں ہوئی؟ زرینہ، اب تو آپ نے میری عزت کی خوب قدر کی، میں نے رانیوں سے چلمنچیاں اٹھوائی ہیں۔
یہ بیگم صاحبہ ہے، کس خیال میں؟ میں اسے اگر کچھ چھری سے کاٹوں تب بھی اس کی بد زبانیوں کی کافی سزا نہ ہوگی۔ سعید: مجھ سے اب یہ ظلم نہیں دیکھا جائے گا۔ زرینہ: آنکھیں بند کر لو۔ سعید: زرینہ، غصہ نہ دلاؤ، میں کہتا ہوں اب انہیں معاف کرو۔ زرینہ نے سعید کو ایسی حقارت بھری آنکھوں سے دیکھا گویا وہ اس کا غلام ہے۔ خدا جانے اس پر اس نے کیا منتر مار دیا تھا کہ اس میں خاندانی غیرت اور بڑائی و انسانیت کا ذرا بھی احساس باقی نہ رہا تھا۔ وہ شاید اسے غصے جیسی مرداناس جذبے کے قابل ہی نہ سمجھتی تھی۔ حلیہ پہچاننے والے کتنی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ دکھائی کچھ پڑتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ باہر کے ایسے سندر روپ کے پردے میں اتنی بے رحمی، اتنی نشٹرتا، کوئی شک نہیں روپ حلیہ پہچاننے کی ودیا کا دشمن ہے۔ بولی: اچھا، تو اب آپ کو مجھ پر غصہ آنے لگا ہے؟ کیوں نہ ہو، آخر نگاہ تو بیگم ہی سے کیا ہے، میں تو حیا فروش کتیا ہی ٹھہری۔ سعید: تم تانے دیتی ہو، مجھ سے یہ خون نہیں دیکھا جاتا۔ زرینہ: تو یہ کمچی ہاتھ میں لو اور اسے گن کر 100 لگاؤ، غصہ اتر جائے گا، اس کا یہی علاج ہے۔ سعید: پھر وہی مذاق؟ زرینہ: نہیں، میں مذاق نہیں کرتی۔ سعید نے کمچی لینے کو ہاتھ بڑھایا مگر معلوم نہیں زرینہ کو کیا شبہ پیدا ہوا۔ اس نے سمجھا شاید وہ کمچی کو توڑ کر پھینک دے۔ کمچی ہٹا لی اور بولی: اچھا، مجھ سے یہ دگا، تو لو، اب میں ہی ہاتھوں کی صفائی دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس بے درد نے مجھے بے تحاشا کمچیاں مارنی شروع کی۔ میں درد سے اینٹ اینٹ کر چیخ چیخ کر روتی رہی، اس کے پیروں پڑتی تھی، منتیں کرتی تھی، اپنے کیے پر شرمندہ تھی، دعائیں دیتی تھی، پیر اور پیغمبر کا واسطہ دیتی تھی، پر اس قاتل کو ذرا بھی رحم نہ آتا تھا۔ سعید کاٹ کے پتلے کی طرح درد و ستم کا یہ نظارہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کو جوش نہ آتا تھا۔ شاید میرا بڑے سے بڑا دشمن بھی میرے رونے دھونے پر ترس کھاتا۔ میری پیٹھ چھل کر لہو لہان ہو گئی، زخم پڑتے تھے، ہر ایک چوٹ آگ کے شعلے کی طرح بدن پر لگتی تھی۔ معلوم نہیں اس نے مجھے کتنے درے لگائے، یہاں تک کہ کمچی کو مجھ پر رحم آ گیا اور پھٹ کر ٹوٹ گئی۔ لکڑی کا کلیجہ پھٹ گیا مگر انسان کا دل نہ پگھلا۔ مجھے اس طرح جلیل اور تباہ کر کے تینوں خبیث روحیں وہاں سے رخصت ہو گئی۔ سعید کے نوکر نے چلتے وقت میری رسیاں کھول دی۔ میں کہاں جاتی، اس گھر میں کیوں کر قدم رکھتی؟ میرا سارا جسم ناسور ہو رہا تھا لیکن دل کے پھپھولے اس سے کہیں زیادہ جان لیوا تھے۔ سارا دل پھپھولوں سے بھر اٹھا تھا، اچھی بھاوناؤں کے لیے کہیں بھی جگہ باقی نہ تھی۔ اس وقت میں کسی اندھے کو کنویں میں گرتے دیکھتی تو مجھے ہنسی آتی، کسی یتیم کا دردناک رونا سنتی تو اس کا منہ چڑھاتی۔ دل کی حالت میں ایک زبردست انقلاب ہو آیا تھا۔ مجھے غصہ نہ تھا، غم نہ تھا، موت کی آرزو نہ تھی، یہاں تک کہ بدلہ لینے کی بھاونا نہ تھی۔ اس انتہائی ذلت نے بدلہ لینے کی اچھا کو بھی ختم کر دیا تھا۔ حالانکہ میں چاہتی تو قانوناً سعید کو شکنجے میں لا سکتی تھی، اسے دانے دانے کے لیے ترسا سکتی تھی، لیکن یہ بے عزتی، یہ بے آبروئی، یہ پاملی بدلے کے خیال کے دائرے سے باہر تھی۔ بس صرف ایک چیتنا باقی تھی اور وہ اپمان کی چیتنا تھی۔ میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئی۔ کیا یہ داغ کسی طرح مٹ سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، وہ چھپایا جا سکتا تھا اور اس کی ایک ہی صورت تھی، جلت کے کالے گڈھے میں گر پڑوں تاکہ سارے کپڑوں کی سیاہی اس سیاہ داغ کو چھپا دے۔ کیا اس گھر سے بیابان اچھا نہیں جس کے پیدے میں ایک بڑا چھید ہو گیا ہو؟ اس حالت میں یہی دلیل مجھ پر چھا گئی۔ میں نے اپنی تباہی کو اور بھی مکمل، اپنی ذلت کو اور بھی گہرا، آنے والے کالے چہرے کو اور بھی کالا کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ رات بھر میں وہیں پڑی، کبھی درد سے کرہاتی، کبھی انہی خیالات میں الجھتی رہتی۔ یا آغاز ارادہ ہر شن مضبوط سے اور مضبوط ہوتا جاتا۔ گھر میں کسی نے میری خبر نہ لی۔ وہ پھٹتے ہی میں باغیچے سے باہر نکل آئی۔ معلوم نہیں میری لاج شرم کہاں غائب ہو گئی تھی۔ جو شخص سمندر میں گوتے کھا چکا ہو اسے تال تلیوں کا کیا ڈر؟ میں تو در و دیوار سے شرماتی تھی۔ اس وقت شہر کی گلیوں میں بے دھڑک چلی جا رہی تھی۔ چور کہاں،
वही जहाँ जिल्लत की कद्र है, जहाँ किसी पर कोई हंसने वाला नहीं, जहाँ बदनामी का बाजार सजा हुआ है, जहाँ हया बिकती है और शर्म लुटती है। इसके तीसरे दिन रूप की मंडी के एक अच्छे हिस्से में एक ऊंचे कोठे पर बैठी हुई मैं उस मंडी की सैर कर रही थी। शाम का वक्त था। नीचे सड़क पर आदमियों की ऐसी भीड़ थी कि कंधे से कंधा छिलता था। आज सावन का मेला था। लोग साफ सुथरे कपड़े पहने कतार की कतार दरिया की तरफ जा रहे थे। हमारे बाजार की बेशकीमती जिन्स भी आज नदी के किनारे सजी हुई थी। कहीं हसीनों के झूले थे, कहीं सावन की मीत, लेकिन मुझे इस बाजार की सैर दरिया के किनारे से ज्यादा पुरलुप्त मालूम होती थी। ऐसा मालूम होता था कि शहर की और सब सड़कें बंद हो गई हैं, सिर्फ यही तंग गली खुली है और सबकी निगाहें कोठों की तरफ लगी हुई हैं। गोया वो जमीन पर नहीं चल रहे हैं, हवा में उड़ना चाहते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को मैंने इतना बेधड़क नहीं पाया। वो भी घूरते थे मगर कनखियों से। अधेड़ उम्र के लोग सबसे ज्यादा बेधड़क मालूम होते थे। शायद उनकी मंशा जवानी के जोश को जाहिर करना था। बाजार क्या था, एक लंबा चौड़ा थिएटर था। लोग हंसी दिल लगी करते थे, लुत्फ उठाने के लिए नहीं, हसीनों को सुनाने के लिए। मुंह दूसरी तरफ था, निगाह किसी दूसरी तरफ। बस भांडों और नक्कालों की मजलिस थी। यकायक सईद की फिटन नजर आई। मैं रऊज पर कई बार सैर कर चुकी थी। सईद अच्छे कपड़े पहने अकड़ा हुआ बैठा था। ऐसा सजीला बांका जवान सारे शहर में न था। चेहरे मोहरे से मर्दानापन बरसता था। उसकी आंख एक बार मेरे कोठे की तरफ उठी और नीचे झुक गई। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई, जैसे किसी जहरीले सांप ने काट खाया हो। उसने कोचवान से कुछ कहा। दम के दम में फिटन हवा हो गई। इस वक्त उसे देखकर मुझे जो द्वेषपूर्ण प्रसन्नता हुई, उसके सामने उस जानलेवा दर्द की कोई हकीकत न थी। मैंने जलील होकर उसे जलील कर दिया। ये कटार कमचियों से कहीं ज्यादा तेज थी। उसकी हिम्मत न थी कि अब मुझसे आंख मिला सके। नहीं, मैंने उसे हरा दिया। उसे उम्र भर के लिए दिले कैद में डाल दिया। इस काल कोठरी से अब उसका निकलना गैर मुमकिन था। उसकी लाश उसी बगीचे के गोल कमरे में मिली। सीने में गोली लगी थी। 9 बजे दूसरी खबर सुनाई दी। जरीना को भी किसी ने रात के वक्त कत्ल कर डाला। उसका सिर तन से जुदा कर दिया था। बात को जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि ये दोनों वारदातें सईद के ही हाथों हुई। उसने पहले जरीना को उसके मकान पर कत्ल किया और तब अपने घर जाकर अपने सीने में गोली मारी। इस मर्दाना गैरतमंदी ने सईद की मोहब्बत मेरे दिल में ताज़ा कर दी। शाम के वक्त मैं अपने मकान पर पहुंच गई। अभी मुझे वहां से गए हुए सिर्फ 4 दिन गुजरे थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि वर्षों के बाद आई हूं। दरो दीवार पर हसरत छाई हुई थी। मैंने घर में पांव रखा तो बरबस सईद की मुस्कुराती हुई सूरत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही मर्दाना हुस्न, वही बाकपन, वही मनुहार की आंखें। बेअख्तियार मेरी आंखें भर आई और दिल से एक ठंडी आह निकल गई। गम इसका न था कि सईद ने क्यों जान दे दी। नहीं, उसकी मुजरिमाना बेहिसी और रूप के पीछे भागना, इन दोनों बातों को मैं मरते दम तक माफ न करूंगी। गम ये था कि ये पागलपन उसके सर में क्यों समाया। इस वक्त दिल की जो कैफियत है, उससे मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों में सईद की बेवफाई और बेरहमी का घाव भर जाएगा। अपनी जिल्लत की याद भी शायद मिट जाए, मगर उसकी चंद रोजा मोहब्बत का नक्श बाकी रहेगा और अब यही मेरी जिंदगी का सहारा है। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी इज्जत का खून। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। धन्यवाद।